السلام علیکم پیارے پیارے بچوں، آج کی کہانی ہے دولت مند اور غریب۔ کباب کی خوشبو شہزادے کی بھوک میں اضافہ کر رہی تھی، لیکن وہ صرف حسرت سے لوگوں کو کباب کھاتا دیکھ سکتا تھا۔ اپنی بڑی گاڑی میں بیٹھے سیٹھ فرید پلیٹ بھر سیخ کباب اور شامی کباب گرم روٹی سے کھا رہے تھے۔ ان کا بیٹا شہزاد کا ہم عمر ہوگا ملائی بوٹی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ اکثر ہوٹل پر آتے تھے۔ شہزادہ اس ہوٹل کے بیرونی حصے میں ویٹر کی نوکری کرتا تھا۔ اس کا کام ہوٹل کے سامنے کھڑی گاڑیوں میں آئے ہوئے لوگوں سے آرڈر لینا اور ان کو کھانا فراہم کرنا تھا۔ شہزادہ دنیا میں اپنے عیب چھپانے کے سوا کوئی نہ تھا۔ جن کے ساتھ وہ رہتا تھا وہ اس کے چچا تھے۔ ابھی اسے ہوٹل میں کام کرتے ہوئے چند مہینے ہی ہوئے تھے۔ اسے معمولی تنخواہ ملتی تھی جسے جیسے تیسے کر کے گزارا ہو رہا تھا۔ جس ہوٹل میں وہ کام کرتا تھا وہاں بہت مہنگا کھانا تھا۔ شہزادہ وہ کھانا خرید کر تو نہیں کھا سکتا تھا، البتہ کبھی کبھی ہوٹل کے مالک خوش ہوتے تھے تو تمام نوکروں کو کھانا کھلا دیتے تھے، لیکن ایسا بھی مہینے میں ایک آدھ بار ہی ہوا کرتا تھا۔ شہزادہ کی خواہش تھی کہ وہ بھی امیر ہو اور کھانا خرید کر کھائے، کوئی ویٹر اس کو بھی کھانا پیش کرے، اس کا حکم مانے، لیکن اس کی یہ خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ سیٹھ مرید کو حسرت سے دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ یہ کتنے خوش نصیب ہیں اور میں کتنا بد نصیب ہوں۔ وہ ایسا سوچ کر اداس ہو جاتا۔ اس کے چچا اکثر کہا کرتے تھے کہ اداس نہ ہوا کرو، دنیا میں ہر انسان کی زندگی مختلف ہوتی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس نے کسی مصلحت کی وجہ سے کسی انسان کو کیسی زندگی عطا کی ہے، کسی کو کیسی۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ پوچھتا، لیکن چچا ہم ہی غریب کیوں ہیں؟ چچا سمجھاتے، بیٹا دنیا میں صرف ہم ہی نہیں لاکھوں لوگ غریب ہیں۔ امیر لوگوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں اور غریبوں کے اپنے۔ اللہ سب کو آزماتا ہے، دنیا میں کسی کو ہمیشہ رہنا ہے بھلا؟ وہ جو اللہ کی رضا میں راضی رہے وہی کامیاب ہے۔ اکثر چچا سے بحث کرتا اور کبھی کبھی سے باپ کی باتوں سے سکون بھی مل جاتا، لیکن چند دنوں کے بعد وہ سب باتیں بھول کر پھر سے اداس ہو جاتا۔ اس دن بھی شہزاد بہت اداسی سے لوگوں کو کھانا کھاتے دیکھ رہا تھا۔ بارش کا موسم، بہت لوگ تفریح کر رہے تھے اور ہجوم بھی بہت زیادہ تھا۔ سیٹھ مرید کی گاڑی آ کر رکی، دل ہی دل میں ان کی قسمت پر رشک کرنے لگا، اداس ہونے لگا۔ بوجھل قدموں سے وہ سیٹھ صاحب کی گاڑی کے پاس کھانے کا آرڈر لینے گیا۔ جی صاحب، کیا کھانا پسند کریں گے؟ شہزاد نے پوچھا۔ سیٹھ صاحب کے چہرے پر اداسی سی پھیل گئی۔ آئس کریم لا دو شہزاد۔ حیران ہوا، کیونکہ سیٹھ فرید جب بھی آتے تھے کچھ نہ کچھ ضرور کھاتے تھے۔ آج ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ صرف آئس کریم کی فرمائش کر رہے تھے۔ اسی دوران ہوٹل کے مالک، جو کہ سیٹھ فرید کے دوست تھے، وہ بھی وہاں پہنچ گئے اور کہا، فرید صاحب آج صرف آئس کریم سے پیٹ بھریں گے کیا؟ سیٹھ فرید کی اداسی میں مزید اضافہ ہو گیا اور گویا ہوئے، بس بہت کھا پی لیا، اب تو ہم صرف آئس کریم ہی کھا سکتے ہیں۔ وہ کیوں؟ خیریت؟ قمر صاحب حیرت سے پوچھتے۔ کیا بتاؤں قمر صاحب، قمر صاحب مجھے گلے کا مسئلہ ہے، فی الحال میں آئس کریم کے علاوہ کچھ نہیں کھا سکتا، ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے۔ سیٹھ صاحب آہستہ آہستہ بول رہے تھے، شاید ان کے گلے میں درد ہو رہا تھا۔ شہزاد نے آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے سیٹھ مرید کی بات سنی اور آئس کریم لینے چل پڑا۔ سیٹھ مرید اپنا حال بیان کر رہے تھے اور شہزاد کے ذہن میں چچا کی باتیں گونج رہی تھیں کہ اللہ سب کو آزماتا ہے۔ شہزاد کے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت صحت تھی۔ اچانک اسے لگا کہ وہ سیٹھ مرید سے بھی زیادہ امیر ہو گیا ہے۔ دیکھا پیارے بچوں کہ انسان کا امیر اور غریب ہونا پیسے سے نہیں ہوتا، ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں رزق میں شمار ہوتی ہیں، تو جس حال میں ہو اس میں خوش رہو۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب